رہے گی تو نتیجتاً پھر وہ اسلامک سوسائٹی بھی بلڈ اپ نہیں ہو سکتی، پھر اسلامی ادارے بھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے، اور اسلامی ادارے جب وجود میں نہیں آئیں گے تو نوجوان نسلوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بیٹر نہیں ہوگا، اور مجموعی طور پہ دارالکفر میں مسلمان پھر سیاسی طور پہ کمزور رہیں گے، اور اوورآل ان کی کمزوری اسلام کے کلچر کو، اسلام کی سوسائٹی کو، اسلام کی لائف کو، اس کی کولیکٹیو لائف کو، اسلامک انسٹیٹیوشنز کو، ہر چیز کو متاثر کرے گی۔ اس لیے بعض فقہا کا جو اجتہادی ذہن کے حامل اور تخلیقی ذہن کے حامل فقہا رہے ہیں، اور ہمیشہ سے اوائل دور سے لے کے آج تک ان کا نقطہ نظر بعض فقہا کا یہ ہے کہ دارالکفر میں جو مالیاتی قوانین ہیں اقتصادی معاملات میں اسلام کے، جیسے سود کے اوپر قرض کا لینا دینا، مورگیج، اس کا حکم ان کے لیے اس کا گناہ مرتفع کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ارتفاع مسئولیت کہتے ہیں۔ وہ جو لائبلٹی ہے اس کی سسپینشن عمل میں آتی ہے، یعنی سود تو حرام رہتا ہے مگر ایسے حالات میں یہ ان کے لیے استثناء ہوتا ہے کہ انہیں اللہ پاک ان کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ مباح کی طرح یوٹیلائز کر کے اپنی اسلامک سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ حکم ہے۔ تو ان فقہا کے قول کے مطابق میری رائے اور میرا قول بھی یہی ہے، لہذا نان مسلم کنٹریز میں مسلمان مائنورٹیز اس رخصت اور رعایت سے فائدہ اٹھا سکتی۔ ایک اور سوال ہے، یہ مسز جاوید ہیں، جاوید فراز صاحبہ پیرس سے، وہ پوچھتی ہیں کہ شرم کیوں آتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا عنصر مذہب اسلام میں زیادہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نامحرم سے لکھ کر سوال کرنا اسلامی نقطہ نظر میں جائز ہے یا نہیں؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ سمپل ہے، یہ جائز ہے۔ کسی غیر محرم سے، استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، ٹیچر سے، لیڈر سے، کسی بھی اہل علم سے آپ لکھ کر بھی سوال کر سکتی ہیں، بلکہ زبانی پوچھ کر بھی سوال کر سکتی، پوچھ کر بھی سوال کرنے میں، زبانی سوال کرنے میں بھی حرج نہیں، بشرطے کہ جو پردے کے احکام ہوتے ہیں سارے جسم کے ڈھانپنے کے وہ پورے ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ شرم کیوں آتی ہے اور اس کا عنصر اسلام میں زیادہ کیوں ہے؟ یہ ایک اسپریچول اور ریلیجس میٹر بھی ہے، یہ ایک سوشل میٹر بھی ہے، یہ ایک کلچرل میٹر بھی ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ ایک عام سوال ہے۔ دیکھیے، شرم ایک ویلیو ہے، اسلام کا ایک اپنا سوشو کلچرل آرڈر ہے، ویسٹرن سوسائٹی کا ایک اپنا سوشو کلچرل آرڈر ہے، ہمارے ہاں ایک اپنا کنسیپٹ آف ویلیوز ہے، ہماری ہیں ویلیوز ہیں، ہماری نارمز ہیں، اقدار ہیں جن کو ہم قدریں کہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں اقدار اور ویلیوز کا، نارمز کا ایک اپنا جداگانہ تصور ہے۔ ویسٹ میں یہ جو مورل ویلیوز ہیں، اسپریچول ویلیوز ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی، مستقل نوعیت کی نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ویسٹرن سوسائٹی میں اس لیے کہتے ہیں، اگر آپ ویسٹرن سوشیالوجی پر کتابیں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ویسٹرن سوسائٹی ویلیو بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وقت میں سوسائٹی نے جس طور طریقے کو پسند کیا اور ساری سوسائٹی پسند کرنے لگ جائے تو وہی سوسائٹی کی ویلیو بن جاتی ہے، پھر اسی ویلیو کے مطابق ویسٹ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ قانون سازی کر دیتی، لیجسلیشن ہو جاتی۔ کل کو ایسا ہوتا ہے کہ فار سرٹن ریزنز سوسائٹی اس چیز کو ناپسند کرنے لگ جاتی، اور وہ ناپسندیدگی بڑھتے بڑھتے سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے، تو ساری سوسائٹی کا کنسنسس اس کو ڈس لائک کرنے پر ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈس لائک ہو جائے تو وہ ویلیو ریجیکٹ کر دی جاتی، جب ویلیو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو بعد میں لا بھی بدل جاتا ہے، لیجسلیشن چینج ہو جاتی۔ اس لیے ویسٹرن سوسائٹی میں نہ ویلیوز کا کریکٹر پرماننٹ ہے، اور نہ اس کی وجہ سے جو سوشل فیبرک بنتا ہے اقدار کا، نہ وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور نہ لیجسلیشن جو ویلیو ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے نہ وہ پرماننٹ ہوتی۔ ان کے ہاں پھر موریلٹی کا کنسیپٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کا تصور بڑا بلند اور بڑا بالا ہے، اسلام میں ویلیوز پرماننٹ ہیں، ان کا کریکٹر پرماننٹ ہے، اس لیے موریلٹی اسلام کے اندر پرماننٹ ہے، پرسسٹنٹ ہے اور کنٹینیوس ہے، اور جو لا ویلیو بیسڈ ہوتا ہے پھر اس کو بھی چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ لہذا اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی، جو حلال ہے وہ حلال رہے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ اسلام کے اندر اقدار بنیادی، ان کا بنیادی ہدایت بھی قرآن اور سنت نے دی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا منع ہے،
بے حیائی منع ہے، غیبت منع ہے، چغلی منع ہے، بے حیائی کا کام منع۔ اب ہم شرم کے لفظ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام نے بنیادی طور پہ کنڈیم کر دیا ہے، اور کچھ ایسی ویلیوز ہیں جن کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس میں عورت کی عصمت، عورت کا تقدس، اسلام نے عورت کا تصور جو ہے، ہم مغرب میں تو صرف ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو اسلام میں ڈبل کنسپٹ ہے۔ ایک ویمن رائٹس کا کنسپٹ ہے اور ایک ویمن سینکٹیٹی کا کنسپٹ ہے، یا ویمن چیسٹیٹی کا کنسپٹ ہے، عورت کی عصمت کا، تقدس کا۔ تو اسلام میں عورت کے حقوق بھی ہیں اور عورت کی عصمت اور تقدس کا بھی تصور وہ ہے۔ مغرب میں یہ تصور نہیں ہے۔ مغرب میں عورت مرد جیسی ہے، جبکہ اسلام میں عورت عصمت اور تقدس کے اعتبار سے من وجہن، ایک اعتبار سے وہ مرد سے بھی بلندتر ہے، کیونکہ عورت ماں ہے، اور ماں ہونے کے ناطے مرد جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جنت بھی عورت کے قدموں کے نیچے۔ اس نسبت سے عورت بیٹی ہے، اور بیٹی ہونے کے ناطے اس کی پرورش کرنا، ماں ہونے کے ناطے اولاد کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے، اور بیٹی ہونے کے ناطے اگر ماں باپ اس کی اچھی پرورش کر کے نیک بنا دیں تو ان کی جنت بیٹی کے سبب سے ملتی، وہ بیٹی انہیں جنت میں لے جاتی۔ بہن ہے، اس کے ساتھ اگر ماں باپ یا بھائی نیکی کر دیں تو بڑا باعث اجر ہے اور اس کے لیے باعث جنت ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں تو ان کا ایک تصور ہے اسلام میں۔ اس طرح اسلام نے ایک پردے کا تصور دیا ہے، اسلام نے اس کی عصمت اور عزت رکھی ہے۔ زنا، بدکاری حرام ہے۔ ویسٹ میں اگر رضامندی کے ساتھ کوئی بدکاری کر لے تو وہ ممنوع نہیں ہے، وہاں جبرن کوئی بدکاری کرے تو جرم ہے۔ اگر رضامندی کے ساتھ کوئی بدکاری اور حرام کاری کرتا پھرے دونوں، تو وہ ان کا میوچول ہیومن رائٹ ہے۔ تو ان کے ہاں بدکاری نہ جرم ہے نہ گناہ ہے۔ گناہ جرم اس وقت بنتا ہے جب جبر ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مغرب کی سوسائٹی میں بدکاری برائی نہیں ہے، جبر برائی ہے۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر وداؤٹ ہر کانسنٹ اگر بدکاری کر دی تو اس کا جرم بن گیا، اور اگر ود میوچول کانسنٹ کرتے رہے تو یہ جرم نہیں۔ اب اسلام میں عورت کی عزت اور عصمت، نکاح جیسے شرعی تعلق کے بغیر وہ تقدس کی جگہ ہے، لہذا یہاں بدکاری حرام ہے۔ لہذا اسلام میں ایک پردے کا تصور ہے، سر سے لے کر جسم تک عورت کا جو جسم ہے وہ ایک بڑی قابل قدر چیز ہے، اس کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اس کو ننگا کرنا یہ اسلام میں اس کی عصمت اور اس کے بلند مقام کے منافی ہے۔ جس طرح آپ بڑی قیمتی چیز کو ایک ملفوف لفافے میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور عامیانہ چیز کو اوپن چھوڑتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا پردہ کیوں ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، جس طرح لوہا آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور زیور کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اسلام میں عورت کا مقام عصمت کے اعتبار سے زیور جیسا ہے، لہذا زیور کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے عورت کی عصمت اور تقدس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ آپ ویسٹرن سوسائٹی میں کرسچنز سے خود یہ سوال کریں کہ حضرت مریم کی جو تصویریں ویسٹرن سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں